بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حربر پینے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ ہے وشی، یعنی کہ بہت ہی نامدار بیماری ہے۔ آج اس کے متعلق میں آپ کو اس کی وجوہات، اس کی علامات، اسباب اور اس کے بعد اس کا میں آپ کو علاج کروں۔ تو ناظرین، اس کا طبی نام بھی وشی ہے اور اردو میں بھی اس کو وشی ہی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بیماری اتنی نامراد ہے کہ آدمی کئی دفعہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہتا ہے اور بخار کے حقیقی سے جا کرتا ہے۔ اس مرض میں دل کی حرکت رک جاتی ہے، جس سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کی حس و حرکت کی اکثر قوتیں بند ہو جاتی ہیں۔ طب قدیم کی روح سے اس مرض میں قلب ضعیف ہو جاتا ہے اور روح حیوانی تحلیل ہونے یا دل میں اکٹھے ہونے کی وجہ سے دماغ کی طرف نہیں جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روح نفسانی کم ہو کر اعضاء کی طرف نہیں جاتی اور حس اور اختیاری بند ہو کر غشی لاحق ہو جاتی ہے۔ جدید نظریہ کے مطابق اس مرض میں دل کے عضلات کی خلقی قوت اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ دوران خون کے فعل کو خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے سکتے اور مریض کے دماغ میں خون طبی مقدار کی نسبت سے کم پہنچتا ہے، جس سے وہ حس و حرکت کے افعال سر انجام دینے کے قابل نہیں رہتا اور غشی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی حرکت بند ہو جانے کے بعد بتدریج جاری ہو جائے تو اس کو غشی کہتے ہیں، اور اگر وہ پھر جاری نہ ہو سکے اور موت واقع ہو جائے تو اسے سقوط القلب یا ہارٹ فیلور بھی کہتے ہیں۔ اسباب کے لحاظ سے غشی کی کئی قسمیں ہیں، لیکن عام طور پر یہ 3 قسمیں کی جاتی ہیں: قلبی غشی، امتلائی غشی اور استفراغی غشی۔ غشی امتلائی دراصل کوما کے مترادف ہے اور طب جدید میں اسے امراض دماغ میں شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے سبب کیا ہیں؟ اسباب: کثرت مواد یا کثرت استفراغ خواہ کسی طرح سے ہو اس مرض کا موجب ہوتا ہے۔ ہر قسم کے بخار، رگوں کا پر ہو جانا، تخمہ وغیرہ شامل ہے۔ دستوں کی کثرت، کیا کی زیادتی، نکسیر اور ہر قسم کا جریان خون، پسینے کی کثرت، استسقاء کے پانی کا اخراج یا پھوڑوں وغیرہ کی جراحت، ہر قسم کے امراض نفاسیہ مثلا فرحت و سرور کی کثرت، شدید صدمہ اور خوف وغیرہ شامل ہیں۔ بعض اوقات قلب کے عضوی امراض مثلا قلب کا ورم، غلاف القلب یا ورم، دل کی کوڑیوں کے شدید امراض بھی غش پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ اس طرح شریان وریدی کے بند ہو جانے سے بھی غشی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض قسم کے زہریلے جانوروں کے ڈسنے یا زہریلی دواؤں کے کھا لینے سے بھی غشی طاری ہو جاتی ہے، یا زہریلی دواؤں کے سونگھنے یا بعض امراض مثلا ورم گردہ، شوگر وغیرہ سے خون میں زہریلے مواد کے زیادہ ہو کر تسمم ہو جانے سے بھی غشی رونما ہو جاتی ہے۔ بعض دماغی امراض مثلا دماغ کا ہل جانا یا اس پر سخت چوٹ پڑ جانا یا دماغ کا دب جانا یا اس کے جرم کا نرم ہو جانا، دماغی بطون میں سدے پڑ جانا
جیسا کہ سرا اور سکتہ وغیرہ میں ہوتا ہے، اور اسی طرح دماغ کے بعد دیگر عضوی نقائص بھی اس مرض کو پیدا کر دیا کرتے ہیں جو دماغی شکایت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ در حقیقت غشی نہیں بلکہ کوما کے اسباب ہیں۔ بعض اوقات مریض بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، لیکن بالعموم غشی سے پہلے زہر کی علامات محسوس ہوتی ہیں۔ مریض کو دل کے ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں، سر گھومتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، نبض کمزور اور صغیر ہوتی ہے، تنفس سریع اور بے قاعدہ ہو جاتا ہے، مریض لمبے سانس لینے لگ جاتا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، قے بھی ہوتی ہے، کمزوری بتدریج بڑھتی جاتی ہے، ناخوشگوار اور خوفناک احساسات ہونے لگتے ہیں، چھونے کی قوت ضائع ہو جاتی ہے، ارد گرد کی اشیاء دھندلی ہو کر طریق محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس وقت مریض کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور مریض زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حس و حرکت بالکل نہیں ہوتی اور مردے کی مانند پڑا ہوا نظر آتا ہے، جلد سرد پسینہ سے تر ہوتی ہے اور نبض نہایت کمزور یا بعض اوقات بالکل بند ہو جاتی ہے، تنفس غیر محسوس یا دیر دیر سے خفیف آہوں کی مانند ہوتا ہے۔ کم و بیش عرصہ کے بعد تدریج مریض کے حواس درست ہونے لگتے ہیں، سانس طویل اور گہرا آنے لگتا ہے، لبوں اور ہاتھوں میں خفیف سی حرکت ہونے لگتی ہے اور ہجوم میں بڑھتی ہے، رخساروں میں سرخی کوٹنے لگتی ہے اور ہاتھ پاؤں بھی تدریج گرم ہونے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مریض دیکھنے سننے کے قابل ہو جاتا ہے، چند لمحے ہکا بکا رہ کر پورے طور سے ہوش میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ان کے اسباب۔ ویڈیو کو خیر اگر میں مزید زیادہ بتاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی، تو ہم آتے ہیں اب اس کے علاج کی طرف، اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دورے کے وقت مریض کو آرام سے سیدھا لٹا دیں اور سر جو ہے وہ نیچا رکھیں اور ٹانگیں اوپر کی طرف رکھیں، یہ ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں اور سینہ پر بند وغیرہ کھول دیں، سر چہرے اور سینہ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماریں، ہاتھ پاؤں کے نیچے سے اوپر کی طرف مالش کریں، دورے کے بعد اس کا سبب معلوم کریں کہ یہ دورہ کس وجہ سے پڑا ہے۔ تو جب ہوش میں آ جائے تو ناظرین اس کے لیے میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، تو آئندہ کے لیے جو آدمی کو غشی کے دورے پڑتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نسخہ سے اس کو کبھی بھی دورے نہیں پڑیں گے۔ تو آپ کو انتظار ہوگا نسخے کا، تو آپ کاپی اور پینسل پکڑ لیں اور نسخہ لکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے لینی ہے 7 کوفی، یہ 4 ماشے آپ نے لینی ہے۔ بالچھڑ، اس کو سمبل طیب بھی کہتے ہیں اور بالچھڑ بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے 4 ماشے لینی ہے۔ دار چینی، یہ بھی آپ نے 4 ماشے لینی ہے۔ گل گوز بان یعنی گاؤز بان کے پھول، یہ بھی آپ نے 4 ماشے لینے ہیں۔ اود گرکی، یہ بھی آپ نے 4 ماشے لینی ہے۔ اکر کرا، یہ بھی آپ نے 4 ماشے لینی ہے۔ بادر نجبیہ، یہ بھی آپ نے 4 ماشے لینی ہے۔ مستگی رومی، یہ آپ نے 3 ماشا لینی ہے۔ کاکلا، یہ آپ نے 9 ماشا لینی ہے۔ جیفل، اس کا دوسرا نام ہے جوز بوا، یہ بھی آپ نے 9 ماشے لینی ہے۔ زعفران، یہ بھی 9 ماشے لینا ہے۔ اس کے بعد خالص کستوری یا خالص مشک، یہ آپ نے 1 ماشا لینی ہے۔ ناظرین، یہ سب دعاؤں کو باریک پیس کر پانی کی مدد سے چنے برابر گولیاں بنا لیں اور مریض کو 2 یا 3 گولیاں صبح شام ارک امبر کے ساتھ دینی ہے۔ یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا، ارک امبر، اس کو کہیں کسی بھی اچھی کمپنی کا، ہمدرد کا لے لے یا کسی اور کمپنی کا لے لے۔ تو ناظرین، یہ اس کو کھلائے تو
تو انشاءاللہ تعالی غشی کے دورے جو ہے وہ بالکل بند ہو جائیں گے اور آئندہ کے لیے اس کو دورے نہیں پڑیں گے۔ تو ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل کیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔